کہتے جی کہ قرآن میں کہاں آیا ہے کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں؟ تو چلو زمین پہ تو بنتے ہیں، آسمان پہ تم نہ مانو، زمین پر تو مانو۔ اللہ کے بندی بات کو سمجھا کریں، ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور اللہ نے لکھ دیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں بھی جوڑے تو آسمانوں سے بنتے ہیں، فیصلہ تو اللہ کر چکے ہیں۔ اب بی بی عائشہ کا حضور نے تو پیغام نہیں بھیجا تھا نا، جبریل لے کے آ گئے، تو یہ حکم آسمانوں سے آیا نا۔ باقی ہیں احکام، احکام الگ چیز ہے، اللہ کی تقدیر اور قدرت کے فیصلے الگ ہیں۔ اللہ نے آسمان و زمین بنائے ہیں، بالکل ہمارا ایمان ہے۔ اب زمین میں ہم کھیتی بنائیں، مسجد بنائیں، گھر بنائیں، یا نعوذ باللہ کو فلم بنا دیں، تو اس لیے ہمیشہ حکم یہی ہے کہ جب بھی رشتہ کیا جائے والدین کی بھی رضا ہو اور لڑکی بھی رضا، اس سے بھی پوچھا جائے تاکہ دونوں کی رضا مندی سے رشتہ طے ہو۔ ایجاب قبول بھی تب ہوگا جب وہ قبول نہیں کرے گی، تو نکاح کیسے ہوگا؟ نکاح کا معنی یہی ہوتا ہے کہ خطبہ بھی ہو، گواہ بھی ہوں، لڑکی کا ولی بھی ہو اور شوہر بھی ہو، خطبے کے بعد ان سے ایجاب و قبول بھی کرایا جائے۔ یہ تو قانون ہے، اس میں تقدیر کے خلاف تو کوئی فیصلہ نہیں۔ پتہ نہیں تمہارے دماغ میں کیا الٹا پلٹا آ گیا ہے۔ لڑکا نکاح سے انکار کر دے تو ہمارا ایمان یہی لکھا ہوگا اللہ کی تقدیر میں کہ انکار کر دے۔ ہم تو اللہ کی تقدیر کے قائل ہیں ہر حال میں، اس کے بغیر کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میری بہو خامن سے لڑ کر 3 مہینے سے میکے میں ہے، اب وہ آنا چاہ رہی ہے، تو اب میرا بیٹا نہیں چاہ رہا۔ اللہ ان کو آپس میں اتفاق و اتحاد دے۔ آپ ان کے لیے 2 رکعت بھی پڑھیں اور یا لطیف و یا ودود ایک تسبیح پڑھ کے دعا کریں۔ میرے بہنوئی ہیں جو میری بہن کو مارتے بھی ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، اللہ معاف کرے، ان سے کہیں اپنے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کرے، اور اللہ کا نام ہے یا مانعو یا مانعو یا مانعو، یہ 70 دفعہ پڑھ کے پانی پہ، کھانے پہ، جب بھی کوئی چیز دے دم کر کے دے۔ میں اپنی تنخواہ میں سے آدھا حصہ باپ کو دیتا ہوں، آدھا خود پر اور بیوی خرچ کرتا ہوں۔ مجھے والد کہتے ہیں کہ آپ کم پیسے دیتے ہیں، گھر سے نکل جانے کا بھی کہتے ہیں، تو اللہ تو جانتا ہے نا میرا بھائی، اگر وہ بالکل راضی نہ ہوں چھوڑ دے گھر، ان کو جو دیتے ہیں اسی کا کرایہ پہ گھر لے لیں، وہ خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر ایک شخص نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا کہ میری طرف سے آزاد طلاق ہو گئی، طلاق بولے نہ بولے، غسل کر کے نماز جائز ہے، اگر پہلے تم نے وضو کی نیت کر لی تھی تو جائز ہے۔ شیشے کے سامنے نماز ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، مجھے غلط خیالات آتے ہیں نا، تم خود تو بلا کے نہیں لے آتے ہو۔ بالکل ان 4 اماموں سے ایک کی تقلید ضروری ہے، 4 کی تو بیک وقت کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ایک مسئلہ ایک امام کا مانا جائے، دوسرا مسئلہ دوسرے امام کا مانا جائے، تو دونوں کام نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں، چھوٹی موٹی بدعت تو سارے کرتے ہیں۔ رکن یمانی کا چومنا منع ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے۔ احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی ہم ایک جگہ نوکری کرتے ہیں اور میری تنخواہ کے پیسے شوہر لے لیتا ہے، اس کے لیے بالکل ناجائز ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ لیں۔ ہمارے مدرسے کی معلمہ بیمار ہے، اللہ شفا دے۔